حاضرین محترم، دوسرا عشرہ نصف تو اگے گزر چکے ہیں۔ 16واں روزہ میں اور تسی رکھ کے بیٹھے ہیں۔ روزے انہاں دے بھی گزر جانے جنہ روزے نہیں رکھے، رمضان انہاں دا بھی گزر جانا جنہاں نے روزے رکھے، لیکن خوش قسمت نے وہ لوگ جنہ روزے رکھ کے اللہ رب العزت کی عبادت کر کے رمضان کو گزارنا ہے۔ اور روزے دار دے واسطے مشقت ہے، تکلیف ہے، بھوک اور پیاس، یہ عارضی ہے، اس تکلیف نے ختم ہو جانا ہے اور انعام بے حساب ہمیشہ لباس سے قائم ہو جانا ہے۔ پیاس والی شدت، بھوک دی شدت، روزے دی تھوڑی جی سختی، یہ عارضی ہے، اس نے ختم ہونا ہے اور اس کا ثواب ہمیشہ رہ جانا ہے۔ اس کی برکت نہ رب العالمین نے جنت عطا فرما دینا۔ اور جڑے رمضان المبارک دے اندر لذت اٹھا رہے ہیں دن دے ٹائم روزہ نہ رکھ کے، پانی بھی پی رہے ہیں، سرعام سرگٹ بھی پی رہے ہیں، حقہ بھی پی رہے ہیں، اور فخریہ انداز ہی انہاں لوگاں دے سامنے کہ جی ساڈا روزہ نہیں، یہ لذت ایک ظاہری طور تے اور مختصر ہے، اس لذت نے ختم ہو جانا ہے، عذاب ہمیشہ نہ انہاں کما لینا۔ اللہ رب العزت سانے اس عارضی لذت تو پناہ عطا فرمائے، اس مشکل دا سامنا کرن دی توفیق عطا فرمائے، پیاس والی، بھوک والی، اور اس کی توفیق دے نال نال رب العالمین اس نو اپنی پاک بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ حاضرین محترم، رمضان المبارک دے آن دے کئی مقاصد میں انہاں مقصدان دے وچوں ایک بہت بڑا مقصد ہے کہ رمضان لوگن اخلاق سکھانا ہوتا ہے۔ رمضان دے مقاصد دے وچوں جتے بہت سارے مقصد نے نا، انہاں مقصدان دے وچوں ایک مقصد رمضان المبارک دا ہے لوگن اخلاق سکھانا ہے۔ کس طرح میرے اور تواڈے کریم لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر تُہن کوئی بندہ گالی دے، رمضان دے اندر تسی روزے دی حالت دے اندر ہو، تُہن کوئی بندہ گالی دے، کریم فرماتے ہیں تُسا دی گال دا بدلہ گال نہیں کرنی۔ سونیا حکم کی یہ فرمایا ہوں تُسا کیا دینا بھائی، میں اللہ دی رضا دی خاطر روزہ رکھے ہوئے ہیں، میں اللہ دی رضا دی خاطر روزہ رکھی ہے، میں روزے ناڑا۔ یہ عمل، یہ فرمان میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دستا ہے کہ روزے دی حالت کے اندر انسان دے اخلاق پختہ ہوندے ہیں۔ اور امام الانبیاء نے غلاموں بھوک جیڑی ہے نا، بھوک اگر انسان اس کے اوپر کنٹرول نہ کرے تو انسان گمراہ کر دیندی ہے۔
بھوک اگر انسان کنٹرول نہ کرے تو بھوک انسان نے گمراہ کر دیں ہے. میں جملہ بولے ہے تسا سنے ہے ان کی میں ممکن ہے. میں عرض کرنا تسی منو گے کہ ان ممکن ہے. اور بھوک ایک قسم دی نہیں، بھوک دیاں کئی قسم ہیں. عزت پان دی بھی بھوک ہے، مال و دولت اکٹھا کرن دی بھی بھوک ہے، اپنی خواہشات نفسانی جڑیاں انہوں نے پورا کرن دی بھی بھوک ہے. اور ایک بھوک ہے جو کھان پین تو دور ہو جانا. اور بھی کئی سامنے بھوک دیاں میں انہوں نے طرف نہیں جانا چاہتا، لیکن جے اگر اقتدار دی بھوک بھڑک جائے انسان دے وجود دے اندر اور انسان ادھے قابو نہ پائے، ایمانداری نہ دسے ہلاکت تک لے جائے یا نہیں. اگر انسان کی خواہشات کی بھوک بھڑک جائے، انسان اپنی خواہشات تے قابو نہ پائے تو کس بد کرداری دے دروازے تو گزارے کی انسان سوچ سکتا ہے کہ وہ بھوک انسان برباد کر دے دی. اگر مال و دولت کی بھوک انسان دے وجود دے اندر بھڑک جائے تو انسان اگر اس تے قابو نہ پائے، اس دولت کی خاطر انسان اپنے بھائی نے قتل کر دیتا ہے. اس دولت کی خاطر باپ بیٹا باپ نے قتل کر رہا ہے. اس بھوک کی خاطر بستیاں ویران، ملکاں دے ملک ویران ہو گئے. اس مال و دولت کی حوث کے اندر اگر انسان اس سے قابو نہ پائے تو انسان ہلاکت دے آخری کنیا تک لے جاتا ہے، حتیٰ کہ انسان دار اسلام تو بھی خارج ہو سکتا ہے. تو امام الانبیاء دی غلاموں رب العالمین نے ایک عارضی پیٹ دی بھوک عطا فرمائی اور اس کے اندر ایک درس کائنات والے ہو، اس بھوک نو برداشت کر لو، اللہ رب العزت دوارے تمام مشکلات کو آسان کروا دے گا. اس بھوک تے قابو پا لیا، نفس دی بھوک تے قابو پایا، انسان کامیاب. اقتدار دی بھوک تے قابو پایا، انسان کامیاب. پیٹ دی بھوک تے قابو پایا، انسان کامیاب. خواہشات دی بھوک تے قابو پایا، انسان کامیاب. کامیابی رمضان المبارک ایک کامیابی ہی سکھانا آیا ہے کہ کائنات والے ہو، جس طرح تواڈے سامنے کھانا ہے، بھوک لگی ہے لیکن حلال کھانا اندے قریب نہیں جا سکتے. پانی موجود ہے، پیاس لگی ہے لیکن تسی اندے قریب نہیں جا سکتے. تو آڈا رشتہ حلال ہے، بیوی موجود ہے لیکن اس کے قریب نہیں جا سکتے. پروردگار پیغام کی دینا چاہنا ہے. کائنات رب نے فرمایا دسنا ہے چاہنا، میں خالق کے کولا، میں مالک کے کولا، ہر چیز نو میں پیدا فرمایا ہے. فرمایا رزق حلال ہے، تیرے سامنے حلال کمائی دے، تیرے تے من ہے کیونکہ میرا حکم آ گیا ہے. اسی روزے دی حالت کے اندر اے قریب نہیں جا سکتے، پانی دے قریب نہیں جا سکتے، بیوی دے قریب نہیں جا سکتے. فرمایا یہی کہ دسنا چاہنا جے اندے تے قابو پا کے کامیاب ہو سکنا ہے تو پھر وہ چیزاں جڑیاں میں ممنوع کیتیاں نے انہاں دی زندگی دے اندر قابو پا لے کامیاب ہو جائے گا. سبحان اللہ. انہاں دے قابو پا لے تو کامیاب ہو جائے گا. تو امام الانبیاء دے غلاموں، قرآن دا اور رمضان دا آپس کے اندر بڑا گہرا رشتہ ہے. قرآن دا اور رمضان دا آپس کے اندر ایک بڑا گہرا رشتہ ہے. کیویں؟ رب العالمین نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اے او باب برکت مہینہ رمضان دا، اس کے اندر قرآن دا نزول ہو جائے. اور یہ رمضان ساتھ ملیا کیویں؟ آقا علیہ السلام دے توسل دے نال، حضور دے توسل دے نال. تو اس قرآن دا فیصلہ کیے. میں عرض کیتی ہے کہ رمضان انسان دے اخلاق سنوارن واسطے ہوتا ہے، اخلاق سنوارن دے واسطے.
اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اشارہ فرمایا کہ ایسا قرآن نازل فرمایا ہے یہ نازل کرنے کا مقصد کی ہے یخرجہم من الظلمات الی النور یخرجہم من الظلمات الی النور فرمایا ایسا اس واسطے نازل کیتا ہے کہ حبیب تسی لوگاں ظلماں دے اندھیریاں وچوں کڈ کے نور دی طرف لے جاؤ ظلماں دے اندھیریاں جو کڈ کے نور دی طرف لے جاؤ تو امام الانبیاء دی غلاموں قرآن ظلماں دے اندھیریاں جو کڈ کے نور دی طرف لے آنے والا ہے یہ رمضان بعد اخلاقی جو نکال کے اچھے اخلاق کی طرف لاؤن والا ہے اور یہ اگر کل ہوئے اے رمضان اور قرآن کی جو توسل دینا سن ملے ہے اس ہستی دی تو امام الانبیاء غلاموں اس ہستی رب العالمین نے ایسا مقام عطا کیتا ہے اس حبیب دے اخلاق کے بارے کائنات رب نے فرمایا انکا لعلی خلق عظیم سبحان اللہ اے حبیب اساں تے تواڈے خلق عظیم عطا فرما رہا ہے اور میرے کریم دے خلق دی گل کیتی جاوے تو بزرگ فرماتے ہیں عام بندیاں دے سامنے اپنی ذات اور حضور دے اخلاق کے سامنے نہ تولیا کرو یہ ایک میرا اخلاق ایک امام الانبیاء دا اخلاق یہ نہ تولیا کرو کیوں فرمایا رب نے 1,20,000 کم بیش نبی دے رسول پیدا فرمائے رب العالمین نے ہر نبی دے رسول تو بھی اعلیٰ اخلاق کو پیدا فرمایا ہر نبی دے ہر رسول تو اعلیٰ اخلاق اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہے تو امام الانبیاء کی غلاموں اور اس کر دیوان کا نشرات اسلام دی اخلاق کیسا اخلاق دنیا دے اندر میں بھی زندگی بسر کر رہا تسی بھی کر رہے ہو کبھی کسی انسان نے تصور بھی نہ کیتا ہوئے گا میرے کریم نشرات اسلام کا گزر ہویا ایک مزدور ریڑی دار کچھ فروٹ لگا کے بیچنے واسطے کھڑا ہے میرے آقا علیہ السلام نے فروٹ خرید دیا خریدن تو بعد اس غریب دے حوالے کیتا خود پیسے بھی دے دیتے خود پیسے بھی دے فروٹ اس غریب دے حوالے کیتا اور کی فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہوئے غلامہ یہ فروٹ لے جاؤں میری طرف رات میں اپنے بچیاں کو کھلا دینی رات میں اپنے بچیاں کو کھلا دینی امام الانبیاء کی غلاموں غریب دی میری تو فروٹ لینا تے دو بھی گالے ساڑھیاں جناب نظروں چیوں برانڈا دی ہونیاں نے میرے محبوب علیہ السلام کا کردار ہے حضور کا کردار ہے ایک خود بھی گردے اور خود ہی کہنے مٹ دے نبلا ہو خود بھی گرے گے میرے کریم نے فرمایا غلامہ پیسے بھی میرے کو لے جا روح میں خریدیا میری طرف لے جا اپنے بچے کو کھلا دیں اور میرے محبوب علیہ السلام نے اخلاق مبارک ہے حضور نے کریمانہ خطا کہ ایسا ہے کہ میرے آقا علیہ السلام دی بارگاہ کے اندر حضرت عبداللہ نامی صحابی آئے نے میرے حضور دی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے اور شہد کی بوتل شیشی پیش کی تھی سونیا شہد خریدی آئے آپ کے پاس لے کے آیا توحہ لے کے آیا میرے آقا علیہ السلام توحہ قبول فرما دینے حضور نے توحہ ملے آئے میرے آقا علیہ السلام نے جناب اس مفتناو فرمایا شہد کو کھانا ہے تھوڑی دیر تو بعد کوئی عبداللہ نامی شخص جی کرنا ہے میرے آقا آپ بندہ آگے آئے آپ بندہ آگے شہد کا مالک ہے ویچ رہے سی سونے آئے پیسے مانگدا یہ پیسے مانگدا ہے حضور نے منگیا سے میں تحفہ دے حضور نے آکھیا سی جا غلامہ میرے واسطے تحفہ لے گیا آقا علیہ السلام تحفہ دینا بھی پسند کرتے سن تے تحفہ لینا بھی تحفے نو حضور قبول بھی فرماندے سن تے تحفہ حضور عطا بھی فرماندے سن تحفہ لینا تے تحفہ دینا میرے نبی دی سنت ہے اور امام الانبیاء غلاموں شاید میں سیدھا میرے کریم نے قبول فرمایا رسول سونیوں تو پائے قبول ہو گیا تھوڑی دیر کے بعد واپس کیا پھر آ گیا رسول سونیا بندہ نال
اس بندے کو کی مسئلہ رسیدی سونیا اے شہر کا مالک پیسے نہیں آیا ہوئے پیسے نہیں آیا ہوئے چونکہ میرے حضور کی بارگاہ اندر بیٹھنے والا ہے حضور کے نام گفتگو سرکار سے کر رہا ہے کہ میرے حضور مسلمان سے جو یہ گلنا سن کے یہ پیار والا ہے رسیدی سونے شہر کا مالک آ گیا ہے میرے کو خرید کے لے آیا وہاں ایسے کول کوئی نہیں سن خدا لے کے آیا اور شاید کھانا بھی دے تو سائے سونیا پیسے کی خوشی عطا فرما دے وہ میرے آقا علیہ السلام نے غصہ نہیں فرمایا حضور مسکرائے رہے مسکرا کے میرے قریب نے پیسے عطا کر دیتے اور امام الانبیاء علیہ غلاموں او عبداللہ اس عبداللہ کی زندگی کے اندر اینا کوئی لفظ شروع ہوگی شراب پی لیا شراب پیتا جو پھر نبی شریعت کی سزا ملی سزا ملا دوبارہ ایک صحابی دے منہ دے وچوں نکلیا انہیں اللہ نہ دوے تیرے حبیب علیہ السلام نے منع فرمایا فرمایا خبردار اس کا مستحق نہیں ہے نہیں ہے آگا بجا کیے فرمایا عبداللہ اللہ ناظر پیار کرتا ہے اور رسول ناظر پیار کرتا غلطی تے ہو جاندی نا انسان کو پر حضور گارنٹی دیتی فرمایا رب نال بھی پیار کرتا تے رب دے رسول نال بھی پیار کرتا تو امام الانبیاء دے غلاموں میرے آقا علیہ السلام دے اخلاق او تو تکر ساڑی سوچ تے تصور بھی نہیں پہنچ سکتا آج اسی اس اخلاق کو بہت دورا جیڑا اخلاق کائنات والیاں نو میرے حبیب کریم نے سکھایا ہے او اخلاق جڑا حضور نے عطا فرمایا لوگاں دے درمیان پھیلایا ہے ایک محبت انہوں سے پیار عطا فرمایا ہے اس کو سی جناب لینا گی بغیر شاف بادشاہ کی اسی پویش نہیں کر سکتے اتنا اس اخلاق کو ہو چکیاں رب کائنات نے رمضان عطا فرمایا ہر سال آ جانا ہے اس رمضان کا مقصد بھی ہے کئی مقاصد نے پر ایک مقصد ہے کہ انسان سے اخلاق کو بحال کر رہا ہے بحال کر رہا ہے دسلا کی ہے تیرے دل کے اندر اخلاق ہونا چاہیے دوسرے مسلمان کی محبت ہونی چاہیے تیری گفتگو کا لہجہ دھیما ہونا چاہیے اگر کوئی زیادتی کر دے تیرا نام معاف کرنے والا ہوئے اگر کوئی گالی دے دے تیرا نام معاف کرنے والا ہوئے ایک پروردگارا تیرا رمضان درس کی دے لائے فرمایا میرا رمضان درس کی دے لائے فرمایا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فرمایا یہ تقوی دے سکھایا ہے اس کے رمضان ادا کیتا روزے روکو تاکہ تسی پرہیزگار بن جاؤ تقوی اختیار کر جاؤ تقوی کیے امام الانبیاء علیہ غلاموں ہر اس پلیتی جو بچ جانا جس رب العالمین اس رسول میں تو کیتا ہے ہر اس جناب اچھائی کے قریب چلے جانا جڑا رستہ ذات رسول میں عطا فرمایا ہے تقوی اس کا نام ہے زبان میں جو جھوٹ نہ نکلے تقوی اس کا نام ہے تیرے حق نہ کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے تقوی اس کا نام ہے تیرے قدم کسی برائی کی طرف نہ چلنا تقوی اس کا نام ہے تیری نگاہ کسی پلیتی کی طرف نہ اٹھے تقوی اس کا نام ہے تیری زبان کو کسی کو تکلیف نہ پہنچے تقوی اس کا نام ہے تیرے دل کے اندر کوئی برا خیال نہ آوے مسلمان کے بارے کوئی چار سازش نہ سوچے ایک تقوی اس کا نام ہے حلال کو کی کمائی جاوے حرام تو بچیا جاوے تقوی اس کا نام ہے والدین کی عزت کی دی جاوے تقوی اس کا نام ہے کہنا پائنا محبت کی دی جاوے تقوی اس کا نام ہے رشتہ دار جنہ حسن شروع کی دا جاوے تقوی اس کا نام ہے کائنات کے اندر قدم قدم کے سوچ پھوک رکھیا جاوے جس سے اللہ سے رسول کی رضا ہوئے امام الانبیاء علیہ غلاموں ایمان کریم نے رمضان میں عطا فرمایا ہے اسلام میں عطا فرمایا ہے زندگی کے اندر پھر آوے یا نہ آوے اخلاق سکھا رہا ہے آؤ اس رمضان میں کوئی اخلاق سکھ لگے ایک دوسرے کی محبت دل کے اندر پیدا کر لگے ایک دوسرے دل
سلام نفتا دینا جو کٹ دے گئے میرے حبیب علیہ السلام دے اس سچے نبی دے سی غلام اس نبی دی غلامی اندر آن واسے اللہ دے نبی دے رسول دعا کر دے رہے اس نبی جیسی غلام جس نبی دی امت وچ آن واسطے اللہ دے نبی دعا کردے رہے اس نبی دے اخلاق نو اس نبی دی سیرت نو اگر اسی نہ اپنائیے حضور نو تکلیف دے رہے ہیں کہ نہیں اور ساری حالت بے حالت ہو چکی ہے اس اندر کوئی شک ہے حالت بے حالت ہو چکی ہے میرے کریم دی اخلاق آقا علیہ السلام دیکھو کچھ لوگ قید ہو کے آئے جنگ دے دوران قیدی بن کے کافر پیچھے عورتاں بھی سن ایک عورت دے کندھے تو کپڑا پھٹیا ہوا عورت کافراں دی کندھے تو کپڑا پھٹیا ہوا میرے کریم نے ویکھیا تو اپنی چادر اس عورت تے دے صحابہ نے کہ سونے آئی دشمن دی بیٹی اے دشمن دی بیٹی میرے کریم نے فرمایا تاں کی پاویں دشمن دی بیٹی ہے بیٹی دے بیٹی دے بیٹی ہوندی ہے پاویں دشمن دی بیٹی ہے بیٹی دے بیٹی ہوندی ہے اور ساڈا حال کی ہو چکا ہے اگر میں اس بات کو کھولا دل کے پھولے جل اٹھے سیٹے کتاب سے اس گھر کو آگ لگی گھر کی چراغ سے ساری حالت بہت بگڑ چکی ہے دوستو میں اس طرف نہیں جانا چاہتا صرف ایک عرض کر دیا کہ میرے نبی دیکھیں اخلاق چاہتا اخلاق دیکھیں وہ نبیوں میں رحمتی لقب پانے والے وہ نبیوں میں رحمتی پڑھو گے حاضری لگوا لو محبت روزے دی حالت جان سب پڑھو وہ نبیوں میں رحمتی لقب پانے والے وہ نبیوں میں رہتے لقب پانے والے مرادیں غریبوں کی بردانے والے مرادیں غریبوں کی بردانے والے مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے سونیا کسی دی بیٹی بنوایا پاویں دشمن دی بیٹی دے بیٹی ہوندی دے اپنے نبی دے اخلاق دی گل سنا میرے آقا علیہ السلام نے جناب مکہ اور شہر جتنے حضور کی بدل سنیے اور میرے آقا علیہ السلام نے 40 سال زندگی لانے نبوت قبول دیئے اللہ دے جو حضور نے لانے نبوت فرمایا ہے اے لوگوں کے سامنے میرے کریم نے کی مثال رکھی ہے یہی مثال ہے فرمایا ہے دشمن ہونے والے ہو آج میرے نام زیادتیاں کرنے والے ہو آج میری نبوت کا انکار کرنے والے ہو 40 سال کا عرصہ تواڈے درمیان گزارے رہے آؤ 40 سال درمیان کوئی ایک چھوٹی سی غلطی میری ثابت کر دے وہ میرا جھوٹ ثابت کر دے وہ میرے اخلاق میں جناب کی اخلاقی ہوئی ہوئے کوئی ثابت کر دے وہ میرے کردار میں کوئی انگلی اٹھاؤ امام الانبیاء نے غلامو رب نے مینوں تے تانوں او نبی عطا فرمایا ہے جنہاں دی 40 سالہ زندگی اعلان نبوت تو پہلا گزری ہے کسے کافر کو ایک ایسی سامنے نہیں لیا ایڈا اللہ پاک کردار 40 سال دی زندگی اور دشمن ہو گئے سارے دے سارے کسی دشمن کو ایک غلطی بھی ثابت نہیں کرنا ہوئی ایک غلطی بھی نہیں ثابت کر سکیا فرمایا اگر انکار کر دیو کو وجہ سے بیان کرو نا میرے کردار سے کوئی حرف سے اٹھاؤ ایسا پاک کردار اور سلوک کی ہویا اجریاں رکھیاں گئیاں رسیاں نے کنڈے کھلارے گئے پتھر مارے گئے الزام لگائے گئے
جادوگر کیا گیا، کان کیا گیا، بہت بہت غیر الفاظ بولے گئے. 13 سال کی زندگی گزاری ہے، چھوٹکر مجبور کیتا اللہ دی حکمت نام دی مکہ شہر چھوڑیا. مکہ شہر چھوڑ کے حضور مدینے کے اندر تشریف لے گئے اور امام الانبیاء علیہ غلاموں میرے حبیب نے جب اطلاع کیا اللہ نے کہ اللہ ہے کہ جس جس سے قریب گئے نے میرے آقا لوگا منہ پاک کر دے گئے، 1 لاکھ سوال دے گئے نے. 8 سال ایسا گزریا مدینے کی دھرتی کے اندر حکم آ گیا پروردگار دیا اتنا مکہ فتح ہو گیا. 10,000 دا یا 14,000 دا لشکر نہ گئے میرے قریب مکی آئے نے. 10,000 دا لشکر مکی آگے فتح ہو گیا. فتح ہم دوبار کافر نہیں مارے گئے نہیں نہ سکے. اکرمہ امامی شخص ہے، ابو جان دا پتر ہے، اتنا میری اسلام دا بڑا بیٹا دشمن ہے. میرے آقا اسلام نے مکہ فتح فرمایا، مکہ فتح ہو گیا. اکرمہ بھاگ گیا، نکل گیا، دوڑ گیا. بیوی کی کہتی ہے اکرمہ دور نہ سنا میں سونے نبی کو جاؤں گی، جا کے سفارش کرائیں گی، جا کے آکھاں گی میرے شوہر کو معاف کر دے. وہ انہیں کیا وہ محمد سارے کو معاف کر سکتا ہے پر میں وہ معاف نہیں کرے گا. اسلام کے رستے کے اندر کہیں لڑنے پھیلائے نے، میں کہیں دشمنیاں کی دیا نے، میں بڑے مسلمانہ نہ ظلم کی دے رہے سب کو معافی مل سکتی ہے پر اکرمہ نے واسطے معافی نہیں ہو سکتی. اور امام الانبیاء علیہ غلاموں اکرمہ دوڑ گیا ہے، اکرمہ نس گیا ہے. بیوی اکرمہ کی میرے نبی دی بارگاہ دے اندر آ گئی ہے. آگے ہاتھ جوڑے نے سویا تسی بڑے نہ نبالو بڑے معاف کرنے والے ہو. اے اللہ نے نمو اس طرح شان عطا فرمایا ہے. میں ابو جہل دی نوح اکرمہ کی بیویاں سونیا میرا شوہر شہر چھوڑ کے دوڑ گیا ہے. سونیا میں بے سہارا ہو جاؤں گی، سونیا میرا کوئی والی وارث نہیں بولے گا. تجھے نے غریباں دیا رکھنا پالن آئے ہو، سونیا مہربانی فرماؤ اے تجھے مینوں بھی معاف کر دے. وہ میرے غریب نے فرمایا جب تینوں معاف کیتا عرض کی سونیا میرے شوہر کو معاف کر دے. وہ میرے قریب نے فرمایا جا میرے شوہر کو معاف کیتا. اور امام الانبیاء علیہ غلاموں دشمنوں کو معاف کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. میرے قریب نے فرمایا تیرے شوہر کو معاف کر دیتا. اور سیدھی سونیا وہ تے شہر چھوڑ کے دوڑ گیا ہے. اگر میں ادھر کل جا کے اپنی طرف کمانگی کہ حضور نے تم معاف کر دیتا ہے وہ نہیں ملے گا. سونیا کوئی نشانی عطا فرما دے. وہ جنہی میں جا کے انہوں دساں انہوں خامتیوں مانے جائے کہ واقعی حضور نے معاف کر دیتا ہے. میرے قریب آقا نے اپنی چادر عطا کی تھی، فرمایا جا میری چادر نشانی دے تو دلائے گا. امام الانبیاء علیہ غلاموں ابو جہل دی نوح ہے، اکرمہ کی بیوی ہے. اور حضور دی بارگاہ جائیے حضور نے پہلے انہوں معاف کیتا، پھر وہ اسلام شروع معاف کیتا، پھر اسلام نشانی دے دو پھر چادر عطا کی تھی. چادر عطا کر کے بھیج جائے وہ دوڑی جناب اکرمہ مکہ چھوڑ چکے آئے. آ گیا جدت کے اندر سال دے قریب پہنچے ہویا ہے. کشتی دے سوار ہونے والا ہے یا کشتی دے سوار ہو چکے آئے. کشتی چلن والی ہے، پیچھے عورت آ رہی ہے سواری دے ذریعے ایک پیچھا کر دی ہوئی انہوں پتہ کی دے کے آئے. ایک صاحب جو کشتی دے سوار ہے پیچھے بیوی نے آوازہ بلند کی دیا اکرمہ رک جا رک جا رک جا جاوی. امام الانبیاء علیہ غلاموں اکرمہ نے آواز پہنچیا کشتی رک دی. آپ تو کدھر نہیں ہے؟ ہم نے آکیا میں اللہ دے نبی دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئیاں، میں جا کے معافی طلب کی لیے. اللہ دے رسول نے میں معاف کر دیتا ہے، پھر اللہ دے رسول نے دینوں میں معاف کر دیتا ہے. انہیں آکیا تینوں معافی مل سکتی ہے مولانے پر میروں معافی نہیں مل سکتی. انہیں جناب حضور کی چادر سامنے کی تھی. اکرمہ یا چادر حضور نے عطا فرمائی ہے. امام الانبیاء علیہ غلاموں اکرمہ واپس آیا. بیوی کہتی ہے اے اکرمہ تو یوگیاں کرلا دشمنہ تو سنیا میں دیوں کی بارگاہ تجھا پہ ہو گیا. تو گلہ
گلاں سنی ہے نا دشمنہ کرو میں اس کملی والے دی بارگاہ وچوں وہ کیا آئیاں او دے جا لاجپال کائنات کے اندر رب نے کر دے او دے ورگا کریم رب نے کریم ہوتا دے کو نہیں کیتا جیڑی رب العالمین نے انہوں نے ایک سوچ سمجھ اور حوصلی فراست عطا فرمائی ہے کائنات کے اندر کسی اور نہیں عطا فرمائی میں ہو کے آئیاں چل اکرمان نال لیا واپس حضور دی بارگاہ دے اندر سونیا پھر باپ یہ فرمایا جاتے معافی جاتے اکرمہ ابو جہل دا پتر تے ہون اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ تلوار ہاتھ دے اندر ہے عرض کیتے سونیا اللہ دی عزت دی قسم پہلے ساری زندگی اسلام دی مخالفت کے اندر تلوار اٹھتی رہی آئے کے بعد ساری زندگی جڑی بچ گئی اکرمہ دی تلوار اسلام دی دفاع اسلام دے دفاع دے اندر اٹھے گی اے جناب دشمنی دے معافی مل گئی ہے کہ مصیبت میں غیروں کہ کام آنے والے مصیبت میں غیروں کہ کام آنے والے مصیبت میں غیروں کہ کام آنے والے مرادیں غریبوں کی بہلانے والے مرادیں غریبوں کی بہلانے والے مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے امام الانبیاء علماء میرے حبیب کریم نے اخلاق نے اس حافظ یا آپس بہنی محبت حضور جناب سکھایا ہوا اخلاق ہے میرے آقا نشنات سناؤ نے اخلاق عطا فرمائے اخلاق سکھائے نے تاجدار شراکت تیار فرمایا میرے کریم آقا نشنات سناؤ نے سیدنا فاروق اعظم تیار فرمایا سیدنا عثمان غنی تیار فرمایا حضور کی اخلاق نے سکھائے ہو کہ میرے آقا نشنات سناؤ نے بلال حبشی جناب تیار فرمایا اس دنیا میں اندر آج کے دور دے اندر میرے بڑے حکیموں یا جناب بڑے بڑے بھی عالموں دعا کر دے ہاتھ اٹھا کے کہ پروردگارا پروردگارا اے سانو حضرت سیدنا فاروق اعظم ورگا حکمران عطا فرما دے سارے دعا کر دے جاؤ امام الانبیاء علماء میرے نبی دا اخلاق درس کر رہے ہیں اخلاق کا ایک اور بھی پہلو ہے کہ آقا علیہ السلام دی بارگاہ کے اندر پیغام پہنچا بھلا بڑا معزز قبیلہ ہے اس قبیلے کی ایک معزز عورت ہے وہ عورت اس نے چوری کی تھی چوری ثابت ہو چکی ہے سونے چوری ثابت ہو چکی ہے میرے آقا نے فرمایا اولا ہاتھ کٹیا جاوے گا ہاتھ کٹیا جاوے گا اسامہ بن زید زید وہ بندہ ہے جس کو میرے نبی نے اپنا بیٹا قرار دیتا ہے وہ زید کا بیٹا اسامہ ہے اسامہ حضور کی بارگاہ کے اندر بیٹھے ہوئے ہاتھ جوڑے عرض کی سونے آؤ اے لوگ تمہارے چہرے والے آؤ اور لہل کے ظلم والے آؤ وہ قبیلہ بڑا معزز ہے انہوں نے بڑی عزت ہے سونے عورت کی بڑی شہرت ہے اس کی عورت نام چوری ثابت ہو گئی ہے اگر اس کا ہاتھ کٹیا گیا قبیلے والے پریشان ہو جاؤنگے میرے آقا علیہ السلام نے اسامہ نے غصہ فرمایا ہے فرمایا ہے اسامہ تو میں نے اللہ دی ہاتھ قائم کرن روک لے آئے کیا تمہیں اللہ نے حکم دی ہاتھ دینا سفارش کر دیا ہے عرض کی سونیا میرا مطلب نہیں فرمایا سنو میرے غلاموں اے جڑیاں پچھلیاں قوماں برباد ہوئیاں نے اے جڑیاں پچھلیاں امتاں برباد ہوئیاں نے انہوں نے برباد ہونے دی ایک وجہ بھی ہے اے غریبانوں سزا دی جانی ہے میرا نو چھوڑیا جانا ساڑھے ملک کے اندر نہیں نہ ہو رہا ہے کی خیال ہے سوکھے بھی ہیں نا پوری دنیا سوکھی ہے فرمایا پچھلیاں قوماں دی ہلاکت دی وجہ جڑیاں وجوہات نے انہاں وچوں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ماڑے واسطے قانون سی تے ترکڑے واسطے دو بچیاں مار کے گڈی تھلے عمر بھی کام ہوئے تے بڑے بھی ادھر لسنس بھی بنے ہوئے ہاں
ساڈے ملک کی نہیں گل کر رہا، حالات بڑے خراب نے، حکومتیں ترقیاں نے، اور 6 مہینے تو زیادہ لگ گئے، میں جائز طریقے نال سند بنوانا چاہ رہا، نہیں بن رہا، 6 مہینے تو زیادہ ہو گئے۔ ساڈا ملک اتنے قانون بالکل حل ہے، ساڈے ملک دی قانون کی گل نہیں کر رہا، اے پرلے ملک نہیں، اچھے لوگ نے، لعنت ہو گیا قانون تے جڑا ماڑے واسطے ہور ہوے تے تکڑے واسطے ہو، اس تو کہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ میرے کریم نے فرمایا انہوں دی ہلاکت دی وجہ یہ ہے کہ ماڑے واسطے ہور تے ترکڑیاں واسطے، اور میرے رب دا قانون نافذ ہو گیا، او دا ہاتھ کٹی جاوے، او دا ہاتھ کٹیا جاوے، وہ چوری ثابت ہو چکی ہے، کٹیا جاوے، پھر کٹیا گیا، معافی نہیں۔ فرمایا چاہے جو بھی ہوئے، کالے نے گورے تے گورے نے کالے تے کوئی فقیت، عربی نے اجمی تے عربی تے کوئی فقیت ہون بھی انجی ہوندہ جو سعودیہ جاندی ہے کوئی فقیت نہیں، برابر ہی ہو نا سارے، جڑے ایتھوں ماتڑ جانے ہاں سعودیہ، وہ عزت وقار ملتا ہے نا، ایتھے نہیں ملتا، اتھے کے جانا، اے بات ہے۔ یہ اشر ساڈا جڑا ہو گیا علاقہ دی طرف جو کچھ جا رہے ہیں، ساڈا بیڑا غلط دیہڑی دیہڑی ہو رہا ہے، صرف وجہ ہے اور سعودیہ دا انداز ہے۔ میں کچھ لوگوں کو سنتا رہنا کہ آج نبی جڑے خارجی نا، جڑے سعودیہ دے لوگ نہیں، میرے ورگے تواڈے ورگے جڑے مزدوری واسطے جاندے ہیں، یقین کریا ہو سکتا ہے کسی بندے نے گل نہ چنگی لگے، کتے تو بدتر انہوں سمجھا جاتا ہے کہ نہیں؟ کچھ بندے جنہاں ویکھیا تصدیق کرن، ہر بندہ ایک جیسا اتنے بھی نہیں، لیکن اکثر خارجی نو بندہ بھی سمجھ لے نہیں۔ میرے کریم دا کی اخلاق ہے، میرے آقا نے فرمایا کالے نے گورے تے گورے نے کالے تے کوئی فقیت برتری حاصل نہیں، برابر نہیں۔ اللہ دی بارگاہ جو پسند ہے جڑا تقوی والا ہو، اللہ دی بارگاہ جو پسند ہے جڑا تقوی والا ہوئے۔ صبح میں درس دے دوران گل کر رہا سا حضرت عمر بن عبدالعزیز، اسی آئی تو آواں کرنے یا اللہ عمر ورگا کوئی حکمران عطا کر دے، حکمران عطا کر۔ میں نہ ہوتے وڈے عمر نے، ہوتے وڈے عمر نے، اللہ کہے سان چھوٹی عمر وکھائی اللہ تعالیٰ۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کار گئے، بی بی نے کہنے لیں کو ایک درم ہو بیدا بادشاہ نے وقت تو اڑے کو کوئی نہیں، وہ بھی بادشاہ دی بیٹی ہے، تو اڑے کو میرے کو کوئی نہیں، میرے کو بھی کوئی خیر کی کرنا جی۔ فرمایا باہر نہ انگور ویکھیا تے دل کیتا، باہر انگور ویکھیا تے دل کیتا، باہر انگور ویکھیا تے دل کیتا تے ایک درم نہ بی بی کولے نہ خامد کولے، وقت دا بادشاہ وقت دا انداز دے وے۔ صبح مرض کی 39 سال عمر پائیے، قیامت تک نہ رہے گا، نہ رہے گا، وجہ کی سی حضور نال وفا کی، عبادات بھی کیتیاں نے، سارے معاملات ادا کیتے ہیں، پر حضور دی ذات کثرت نال درود پڑھی، درود پڑھتے سن کثرت نال۔ کدی کدی کام دی وجہ تو رہ جانا، کدی کام دی وجہ تھکنا کھا کے ندالوں کو سو جانا، درود نہ پڑھنا تو پھر خود کملی والی آ جانا، خود درود نے آ جانا۔ او عمر بن عبدالعزیز ایک درود بھی ملے، خود آ جانا، جدی بارگاہ جدی گھر دے اندر جدی کول کائنات دے سردار آ جانا۔ ذرا سوچو اس کی کیفیت کی ہوتی ہے۔ اللہ کرے ساری بھی کیفیت بڑھ جائے، میرا ایمان آنا ضرور آپ نے ہونے کے اتنی بھی جلدی کیا ہے، ذرا ٹھہر جائیے، اتنی بھی جلدی کیا ہے، ذرا ٹھہر۔ حضور تشریف فرمانے عمر بن عبدالعزیز ہاتھ جوڑ کیا نے یاد ہے، اتنی بھی جلدی کیا ذرا ٹھہر جائیے، اتنی بھی جلدی کیا ذرا ٹھہر جائیے، اتنی بھی جلدی کیا ذرا ٹھہر جائیے، ساری عمر
یار کے بھائی ہے یہ گھڑی امام الانبیاء غلاموں عرض کی طرف نہ جانا ہوا اتنا ماں دکھا دو جمعہ بن عبد العزیز سے گھر جنگل کوئی نہیں پھر آخری ٹائم آ گیا علی لوگ بیمار ہو گئے بیماری کا عالم ہے لوگ بیمار پرسی کرنے آ رہے ہیں بیمار پرسی کرنے آ رہے ہیں سماعتیاں ہو رہی ہیں امام الانبیاء غلاموں حضرت عمر بن عبد العزیز کا سارا آپ کی بیوی دا بھائی وہ کی کہنا ہے اپنی ہمشیرانوں کہ انہوں نے قمیض بدل دے لوگ کیا جا رہے ہیں انہوں نے قمیض پھٹی ہوئی ہے قمیض بدل دے بیوی نے بعد سونی کر دی تھی تھوڑی دیر بعد پھر بھائی نے کیا کہ تو کیا اپنی شوہر کی قمیض بدل دے آپ کیا سونی کر دی تھی پھر جناب تھوڑی دیر بعد اسی دفعہ غصے نہ کیا میں کہنا لوگ یار انہوں نے قمیض پھٹی ہوئی ہے انہوں نے قمیض بدل دے اے ہمشیرہ دیاں تھمجیاں سونے آنسو بہا گئے رو کے کیا ویرا اس بندے کولے ہوئی کوئی قمیض اے دے کوڑا اے کوئی قمیض ہے جو تاندو سن تو نہیں سا تے دے شک انسان بیمار نے علیل نے لیٹے نے کہ نہیں ہوتا حکمران جدو اتنی مشقت برداشت کرتے پھر معاشرے سمجھ جاتے تھے اور بادشاہ انداز جڑا عوام دا ہوئے وہی بادشاہ دا ہوئے خندق کھودی گئی میں نے پتا ٹین ہو گئی ہے خندق کھودی گئی دفاع دے واسطے صحابی حضور دی بار کا چادر ہے عرض کی تے سونیا بھوکھنا ندال ہو گیا میرے کریم نے فرمایا صبر کر پیڑ سے کپڑا اٹھایا غلام نے عرض کی تھی آقا ہون تے میں آپ پیڑ تے پتھر بننے ہیں تے پتھر بننا پتہ نہیں کی فائدہ ہوندہ ہے میرا ذرا نال لگتا ہے تے پھر بندے دی پوکش تھوڑا جا افاقہ ہوندہ ہے وہ پیڑ تو کپڑا اتار کے عرض کی تھی آقا انی کو زبردست بھوک لگی سی میں تے پتھر بننے تے ہون تے وہ پتھر بن دی وجہ تو بعد وجہ میں شدت کر گئی میرے آقا نے کپڑا مبارک اٹھایا فرمایا غلامہ جے تو ایک پتھر بننے ہیں جیسا دو بننے ہیں جے تو ایک پتھر بننے ہیں جیسا دو بننے ہیں جے بارشاہ ایسی ہو جائیں رایا نال پیار ہوئے یہ نہیں حضور نے فرمایا خندق سارے غلام کو تو فرمایا جی میرے غلام مشقت سے اندر نے میں بھی مشقت سے اندر تے جے ساڑھے واسطے دہی ہونی ہوئے تو بھی ہیلی کاپٹر تے آوے تے غریب عوام بل دی وجہ تو 2000 چلان دی وجہ تو چوک کے اندر اپنے آپ مار دے گئے اور بل نہ تر سکتا ہوئے تے پھانسی لے جائے گئے بچیاں بھی نہ مار دے گئے پھر کی خیال ہے معاشرہ سمرے ہویا تے ہے عزت دے اتھے ہے وقار تے ہے سب کچھ ہے رب کعبہ دی قسم اگر اس دنیا دے اندر بادشاہ اور ملک اور معاشرہ ہوئے گھر ہوئے بستی ہوئے انسان ہوئے اگر چاند ہے کہ میں سمر جاما پھر میرے حدود دی سیرت اپنا دیا رمضان دائے ہوئی طرح سے رمضان مبارک انسان دے اخلاق سمار دائے رب العالمین دی بارگاہ کے اندر دعا ہے مالک کریم سانو اس رمضان دی برکتاں حاصل کر دی اور جو مقاصد نے انہوں نے پوریا کرن دی سمجھن دی توفیق عطا فرمائے وما توفیقی